کتاب، نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے نہ اہل کتاب کی امیدوں پر کوئی مدار ہے۔ امید کس کو کہتے ہیں؟ دعوے کو، کہ ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ آگے جو شان نزول میں حدیث بیان کی ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت باہم آپس میں درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی۔ اہل کتاب تمام، عیسائی یہودی، اہل کتاب نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، مسلمانوں سے، اور اشرف ہیں، کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے، کہہ سکتے ہیں نا، تفاخر ہوتا ہے لوگوں میں، تقابل بھی، تفاخر بھی۔ کہ ہمارے نبی تم سے پہلے، اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے، تورات بھی پہلے ہے اور انجیل بھی پہلے، قرآن بعد میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سب سے آخری۔ یہ تفاخر ہے نا، ہمارے پہلے ہیں۔ اب مسلمانوں نے کہا جواب میں کہ ہم تم سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین، مہر لگ گئی، چلو فنش، اب کوئی نہیں نیا، اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے کہ بس حرف آخر ہمیں، اب اسی پہ ڈیسیزن ہوگا، اس سے ہٹ کر کچھ قبول ہی نہیں ہوگا۔ پچھلا تو منسوخ ہو گیا نا، اب دعوے میں دونوں مضبوط، کہ ہماری کتاب ایسی ہے جس نے پچھلی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب یہاں چل ہی رہا تھا، اللہ کے رسول پر یہ آیتیں نازل ہو گئیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یعنی یہ تفاخر و تعلق کسی کے لیے زیبا نہیں دیتا، کسی کے لیے بھی نہیں، نہ تمہارے لیے نہ اہل کتاب کے لیے، تفاخر نہیں ہے۔ تم دعوے کرو، اور محض خیالات اور تمنا اور دعووں سے کوئی کسی پر افضل نہیں ہوتا، کہ دعوے بہت ہیں عمل کچھ نہیں۔ ہم آخری نبی کی امتی ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، عاشق رسول، وہ ساری نمازیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعوی ہیں، انہیں کہتے ہیں دعویٰ۔ کہ صاحب سارے جھگڑے میلاد پر ہو گئے، کیوں نہ منائے؟ اور اس پہ ایسی ایسی دلیلیں کہ نبی کی پیدائش پر کون رویا؟ کہ ابلیس رویا۔ ہم لوگوں کو ابلیس کہتی ہے، لوگ بھیجا دلیل۔ اور ہم نے پوچھا ان سے کہ نبی کی وفات پر کون رویا؟ صحابہ، ازواج مطہرات، اور ایسے روئے ہیں کہ سارے مدینے کی گلیاں گونج رہی تھیں ان کے رونے سے۔ ساری رات ازواج مطہرات کے حجروں سے رونے کی، چیخنے کی آوازیں تھیں نبی کی وفات پر۔ تو 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، کائے کا دن ہے؟ اسے 12 وفات کہتے ہیں، تحقیق کے ساتھ بیچ میں بات آ گئی دعووں پر، اور پیدائش پر اختلاف ہے۔ بھئی فائنل ہوتا تو سمجھ میں آتا، پیدائش پر اتنا اختلاف ہے، بعض علماء نے تحقیق سے لکھا 8 ربیع الاول، اکثر کا اتفاق ہے 10 ربیع الاول، 12 تو بہت کم کا قول ہے، لیکن اتفاق ہے 12 کی وفات کا، کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے 12 ربیع الاول کو۔ اب بتاؤ، خوشی منانے کا دن ہے؟ ہاں، اگر آپ جلوس نکال رہے ہو مضبوطی سے تو نکالو، اس میں نیزے نکالو، ڈنڈے نکالو، تلواریں نکالو، اچھی بات ہے، سنت ہے، نکالو، اور سکھاؤ نوجوانوں کو، اس کی جو تائید کرتے ہیں، کبھی اختلاف نہیں کیا اس بات۔ لیکن تم یہ اس پر جھگڑا کرو کہ آپ خوشی کیوں نہیں مناتے؟ ہے ہی نہیں خوشی کا دن تو کیوں منائیں؟ ہم تو نبی کی پیدائش پر خوش ہیں، اور سب سے زیادہ خوش ہم اس پر ہیں کہ اس آخری نبی کا امتی اللہ نے ہمیں بنایا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو؟ اس آخری نبی کا امتی ہم کو اللہ نے بنا دیا، اس سے بڑی فخر کی بات کچھ نہیں، سب سے بڑا انعام دیا ہے ہم کو۔
پچھلوں نے تو درخواستیں لگا دی، قبول نہیں ہوئی. ہم لوگوں کی کون سی درخواست لگی تھی لیکن قبول ہے. پھر کیا حق ادا ہے؟ تو پھر دعوے ہیں. یہ حدیث آ گئی سامنے حضرت قتادہ والی، تو محض دعوے خام و خیال میں اور عمل کچھ نہیں، صفر. ہم نبی کے امتی اور عمل میں کیا ہے؟ کہ لگتے نہیں کہ نبی کے امتی ہیں، لگتے تفاخر میں پچھلوں کی طرح، اور دعوے ہیں نبی کے امتی. لہذا فرما دیا بالکل نہیں، تمناؤں پر کوئی افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ مدار اعمال پر ہے. سارا مدار کائے پر ہے؟ عمل پر. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کرتی رہنا. فقط نسبت پر فیصلے نہیں ہوتے آخرت میں، آخرت میں فیصلے اعمال پر ہوتے ہیں. میری فلاں سے نسبت ہے، فلاں بزرگ سے تعلق ہے. نسبت نہیں، خالی نسبت نہیں، مناسبت. خالی نسبت نہیں، مناسبت. مناسبت کہتے ہیں بالکل ان جیسے ہونے کو، نسبت کہتے ہیں صرف تعلق جڑے ہونے کو. نسبت تو سارے اہل قریش قبیلے کو تھی اللہ کے رسول سے، خاندان ایک ہی ہے. اور ابو لہب نسبت میں چچا، ام جمیل نسبت میں چچی. نسبت تو جڑی ہے نا کہ میرا ہی بھتیجا ہے، نبی ہے. لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تبت یدا ابی لہب وتب ہو گیا. ہلاکت کا فیصلہ، عذاب کا فیصلہ. تو نسبتوں پر خالی فیصلے ہو رہے ہوتے کہ ہمارا تو فلاں بڑے بزرگ سے تعلق ہے. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے اس وقت کا، اور ایک بڑی قوم مسلم امہ کی اسی دھوکے میں پڑی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہمارا فلاں شیخ سے تعلق ہے. شیخ کی اپنی آخرت ہے اور مرید کی خود کی اپنی آخرت ہے. شیخ کا کام تو عمل پہ لانا ہے اور مرید کا کام عمل کرنا ہے. شیخ شریعت کے مطابق عمل بتائے، مرید پر واجب ہے عمل کرے. تو یہ تربیت کا وعدہ ہے. اور اگر شیخ خود بدعتی ہو، مشرکانہ عقائد ہو، تو بتاؤ مرید پر واجب ہے کہ اتباع کرے؟ حرام ہے اتباع کرنا. کہ جہاں شرک ہو، اتباع وہاں ہے جہاں حکم ہو شریعت سے ٹکرانا رہا. آج آپ ہر جگہ دعوے دیکھنا، اور دعوے تو اتنے بڑھ گئے اللہ معاف فرمائے، اب تو دعوے یہاں تک پہنچ گئے ہم ہی جنتی تم سب جہنمی. دعوے دیکھو ممبروں سے ہوتے ہیں. شیعہ اپنے آپ کو حق پر کہیں، سب کو جہنمی، سب کافر. اور بدعتی جتنے ہیں وہ سب کو کہیں تم سب وہابی، دیوبندی، 24 نمبری، سب کافر. اب دیوبند والے اپنا فتویٰ دیں تم کافر. سب ایک دوسرے کو کافر ہی کہہ رہے ہیں. پھر مومن بچے ہی کون؟ بھائی سب کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے. وہ کہہ رہے تم کافر، وہ کہیں تم کافر، وہ کہیں تم کافر. پھر مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری پر. صحابہ کو دیکھ رہا ہو کیسے چلے تھے، بس ہمارے لیے وہ عمل ہے. ورنہ اگر ہم ان میں پڑ گئے جھگڑوں میں تو امت کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے اس وقت انہی چکروں میں. وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، سب ایک دوسرے کو کافر. بالکل وہ یہود و نصارہ کی طرح جیسے پہلے گزرا نا. یہودی کیا کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں، اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ یہودی کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے تم جہنم میں، وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے تم جہنم میں. اچھا ایک ایک بات، دونوں صحیح کہتے ہیں، جائیں گے دونوں جہنم میں. تو جنت کا وعدہ، تو جنت ان کے باپ کی میراث نہیں ہے، جنت اللہ کی ہے. وہ اعمال تول کر دیکھیں گے میزان میں، اور ہر شخص کا اپنا میزان. ایسا نہیں کہ ایک ترازو لگایا ہوا ہے پوری امت، اپن سوچ رہے ہیں بہت ٹائم بعد نمبر آئے گا اپنا. یہ بھی ایک دھوکہ لگ گیا لوگوں کو. حدیث میں کیوں ہے ہر شخص کا اپنا خود کا میزان اس کے سامنے ہوگا. یعنی ہر شخص کے لیے ایک ترازو ہے کہ سیدھے ہاتھ پر لے آؤ سارے نیک اعمال، بد اعمال ادھر لے آؤ. چلو
فیصلہ کر لو اپنا، اقرا کتابک، پڑھ لو اپنی کتاب، کیا لائے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیسا کیا ہے، سامنے ہے۔ دعوے پر کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا دعویٰ ہے ابناء الرسول، ہم تو کس کی اولاد ہیں؟ رسولوں کی۔ سارے یہودی کس کی اولاد ہیں؟ تحقیق کرو، بنی اسرائیل پورے کے پورے نبیوں کی اولاد ہیں، سارے سلسلہ ہے پورا، اتنے سارے نبیوں کی اولاد ہیں، لیکن یہ صرف دعویٰ ہے کیونکہ عمل پر نہیں۔ اور اللہ کی یہ فیصلہ عمل پر، کیا کر کے آئے ہو، کیا کر کر آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیونکہ میزان میں نسبت نہیں تولی جائے گی، میزان میں عمل تولے جائے گی، اور وہ بھی وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو فقط، یہ خام و خیال میں نہیں چلے گا۔ لہذا فرما دیا بلکہ مدار عمل پر ہے، کسی کا نبی اور کتاب کتنا ہی افضل و اشرف کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل غلط کرے گا تو اس کی ایسی سزا پائے گا کہ اس سے بچانے والا اس کو کوئی نہیں ملے گا۔ مفسر نے صاحب لکھ دیا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ نہ تمہارا دعویٰ نہ ان کا دعویٰ، تو صحابہ پر تو بڑی سختی ہو گئی نا، کیونکہ آگے فرما دیا نا کہ جو عمل کرو گے بھلائی کا وہ پالو گے، اس کی سزا ملنا یقینی ہے، ہر گناہ پر سزا۔ اب بتاؤ جب یہ بات بتا دی جائے گی تو مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کے آگے کی آیت یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، نیچے کی آیت، اور اس کے اوپر وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کہ جو ذرہ برابر بھی غلط کام کرے گا یُجْزَ بِهِ، اس کا بدلہ پائے گا، یعنی سزا ملے گی، اور وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرًا، اور نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی نہ مددگار، یعنی جب کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا تو پھر بچانے والا کون ہوگا؟ کہ اگر ذرہ برابر بھی غلط کیا ہوا ہے تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی صحابہ کے چہرے بدل گئے، اب کیا ہوگا؟ ہر بد عمل پر سزا ملنا ہے، ہر گناہ پر سزا ملنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جب یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برا عمل کرے گا اس کا برابر بدلہ پائے گا، تو اس کو سزا دی جائے گی، تو ہم سخت رنج اور غم اور فکر میں پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب کے لیے تھوڑا بہت بھی کیا ہوگا تو بدلہ، اس آیت نے کچھ چھوڑ دیا، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو اسے جزا ملے گی اس کی برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر میں نہ پڑو، یہ ہے بات، کائے میں نہ پڑو، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس سزا کا یہاں ذکر ضروری نہیں کہ وہ جہنم ہی کی سزا ہو، بلکہ تمہیں دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یا تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے، یعنی دنیا میں کوئی تکلیف کا ملنا بھی برائی کی سزا ہوتی ہے، یہ ہے بات سمجھنے کی۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بھی کفارہ ہے گناہ کا۔ بتاؤ کتنا آسان کر دیا دین۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، یہ روایت واضح بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اور اگر روایت میں یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی کوئی غم یا تکلیف، غم دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا آسان کر رہے ہیں مومن کے لیے، کہ اس کے گناہوں کو دنیا میں معاف کرانے کے لیے سزا، تکلیف، بیماری، غم، کوئی بھی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ جامع ترمذی میں تفسیر ابن جریر وغیرہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ان کو سنائی تو ان پر یہ اثر ہوا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو صحابہ کی تکلیف کی وجہ سے، کہ ذرہ برابر بھی گناہ تو اس کا بدلہ سزا ملے گی۔ صحابہ کی حالت خراب ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اثر دیکھ کر فرمایا کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی ہو؟ گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، کون ہے؟ اور جب ہر برائی کی جزا ملتی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا؟ ہے کوئی بچنے والا دعوے دار؟ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، آپ اور آپ کے مومن بھائیوں کو کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکلیف کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جامع ترمذی دنیا میں پہنچنے والی۔ اور اس کے آگے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک حدیث میں، جس کو ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، کہ بندے کو جو بخار یا تکلیف پہنچتی ہے، دیکھو آسانیاں، بندے کو جو بخار اور تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا لگتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر اسے دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ کتنا مہربانیاں دیکھیں گے اپن، نہیں مل رہا، اتنی گھبراہٹ، کتنے معاف کیے ہیں اللہ جانے۔ سر میں درد ہے، گھبرا رہے ہیں، سر میں درد ہو رہا، اللہ معاف کر رہے ہیں جس کا علم بھی نہیں۔ پیٹ میں درد ہوا، اللہ معاف کر رہے ہیں پچھلے۔ یہ ذرہ ذرہ برابر تکلیفیں دنیا کی آخرت میں وہ اجر دلائیں گی کہ مومن سوچے گا کاش دنیا میں تکلیفیں ہی رہتی۔ سب پہ تو بدلہ مل رہا ہے، کتنی صاف حدیث سے صاف لگا دی۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی، دعویٰ نہیں عمل، اور عمل میں اگر خدا نہ خواستہ کوتاہیاں ہوں اللہ دنیا میں تکلیفیں پہنچا کر معاف کرا دیتے ہیں۔ حدیثیں بالکل صحیح ہیں، اس لیے دلیل سے پیش کی۔ آج کل لوگ دلیل بہت مانگتے ہیں، سارے میسج دلیل کے آوے ہیں، لہذا گناہوں پر ملنے والی تکلیفوں پر صبر ہو، ناشکری نہ ہو، صبر ہو۔ لہذا اگر کسی نے ذرہ برابر غلطی کی اس کا بدلہ، اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی کام کرے اچھے، من ذکر و انثى، مردوں میں ہو یا عورتوں میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان رکھتا ہو، تو اس کے لیے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان قریب ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ذرہ برابر اس کا حق ضائع نہیں ہوگا، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ جو جو کر کے آئے ہو سب پالو گے۔ مومن کو تو یاد بھی نہیں ہوگا میں نے یہ نیکی کی ہے، اللہ بدلہ دے گے۔ تو نے فلاں وقت میں مسجد سے تنکا اٹھایا تھا، یہ لے۔ تو نے فلاں وقت میں ایک غریب کو پانی پلایا تھا، یہ لے۔ تو نے فلاں وقت میں ایک مصیبت زدہ کی مدد کی تھی، یہ لے۔ اسے یاد بھی نہیں ہوگا میں نے کب مدد کی۔ اللہ کہیں گے ہمیں سب پتہ ہے، عالم الغیب ہیں، سب ریکارڈ ہے۔ جیسے یہاں ویڈیو بنتی ہے نا تو ہم بھول جائیں گے ہم نے تفسیر میں شروع میں کیا کہا، ریکارڈ ہو گیا۔ اللہ کا ریکارڈر اس سے زیادہ زبردست، سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، کب کیا، کہاں کیا، کیسے کیا۔ وَتُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین بھی بیان کر دے گی جس پہ کیا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے وہ زمین بھی روتی ہے جہاں عبادت کیا کرتا تھا، وہ آسمان کا حصہ روتا ہے جہاں سے اس کے اعمال جایا کرتے تھے۔ اس کے اعمال سب گواہ ہیں اور اللہ جمع کر رہے ہیں۔ ذرہ برابر نیکی دیکھ لو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر یراہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر شر ہے، غلط کیا، حق مارا، دیکھ لے گا۔ حصے ہوں گے برابر ہوں پھر اللہ کا معاملہ معاف کر دیں، ورنہ پکڑ تو سخت ہے۔ فقط امیدوار بن کر بیٹھ جاؤ اللہ بڑے غفور رحیم ہے تو قہار اور جبار، گرفت کرنے والے، پکڑنے والے، پھر یہ کہاں گے کہ ایمان ان دو چیزوں کے درمیان ہے، یاد رکھیں۔ فقط امیدیں لگانا یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی بھول ہے کہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، عمل کچھ نہیں کریں۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، بڑے غفور الرحیم ہے۔
لیکن کب؟ اوپر وضاحت کر دی نا. تو جب پکڑ کرنے پر آئے تو ذرہ برابر پر. تو وہ بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا تھی؟ قوامۃ اللیل، پوری رات قیام کرنے والی. صوامۃ النہار، پورا دن روزہ رکھنے والی. ایک بلی کو پیاسا مارا، بھوک سے تڑپ رہی تھی، چھوڑ دیتی، کھا پی لیتی. ظلم کیا. ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالم کو کبھی پسند نہیں کرتے. اللہ کی کوئی مخلوق ہو، جب بے منہ کے جانور پر ظلم برداشت نہیں تو زبان والے پر ظلم کیسے برداشت ہوگا؟ اللہ کی اشرف المخلوق پہ ظلم ہو رہا ہو. آج اولادیں ماں باپ پر ظلم کرتی ہیں. ماں باپ کا ظلم اولادوں پر یہ کہ ان کو دیندار نہ بنانا. نماز پر نہیں ٹوکتے، کمانے پر ٹوکتے ہیں. صبح سے امائیں اٹھائیں گی، چل دکان نہیں جانا، منڈی میں دیر ہو رہی. یوں نہ اٹھائے، اٹھ فجر نہیں پڑھنا. یہ ظلم ہے. نماز کے لیے نہیں بھیجیں گے، دکان کے لیے بھیجیں گے. ظالم ہے ایسے ماں باپ. ایسی اولادیں ظالم ہیں جو کما کما کر چھپا کر رکھے اور ماں باپ سے دبائیں، ان کی ضرورتیں پوری بھی نہ کریں. جبکہ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حکم قرآن میں یہی دیا، وبالوالدین احسانا. حسن کے معنی میں، احسان کے معنی میں اچھا سلوک. اور پھر دوسری جگہ ولا تقل لہما اف، اف بھی مت کہو. ادھر حقوق ماں باپ کے، ادھر اولاد کے، ادھر بیوی کے، ادھر بھائی کے، ادھر بہن کے. اور جناب رسول اللہ کی زندگی اٹھاؤ، مجموعہ ہے ہر چیز کا. اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ کوئی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ان کو دیکھ کر چلو. 12 ربیع الاول پر صرف جھنڈے ڈنڈے لے کر نکل کر چھٹی کر دینا، یہ اس کا پیغام نہیں ہوتا. اعمال دیکھو نبی کے. کس پہلو پر بیان کرواؤ گے؟ کس سے؟ بڑے بڑے محقق بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. ہمارا تو ناقص علم ہے چھوٹا سا. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر پہلو پر اللہ کے رسول کی زندگی عادات کو دیکھنا ہے تو جناب رسول اللہ کو دیکھو. کیا فرما رہے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. اندر سے آواز آتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کہتی محمد. میں نیت توڑ کر جا کر بھاگ کے کہتا یا امی. امی کیا بات؟ اب بتاؤ فرائض کا درجہ کہاں؟ نماز فرض عشاء کی فرمائی ہے، اور ماں کا حکم کہاں؟ آج نوجوانوں میں ضد ہے، ہم تو شادی وہیں کریں گے. اماں منع کر رہی، مانتی ہی نہیں. نافرمانیاں ہیں، بھگتیں گے بھگتیں گے. اور نافرمانیوں کی سزا دنیا میں، یہ ایک ایسا عمل ہے ماں باپ کے مسئلے پر کہ سارے گناہوں کی سزا آخرت میں، لیکن والدین کے ساتھ کیا ہوا برا برتاؤ جب تک مر نہیں سکتا جب تک دنیا میں اس کی سزا نہ بھگت لے. صاف حدیث ہے. والدین کے حقوق تو اتنے ہیں. آج اولادیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں، بیگم صاحبہ نہیں چھوٹتی. میں کہتا ہوں نہ بیگم چھوڑو نہ ماں باپ چھوڑو. بیگم بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور ماں باپ اس سے بڑی ذمہ داری ہے. سمجھدار مرد وہ ہوتا ہے جو دونوں کے حق ادا کرنا جانتا. بیگم کو چھوڑ دو گے تو غم لگ جائے گا، بے ہٹ جائے گا. بیگم کو چھوڑ دو گے تو غم ہی غم ہے، اور ماں باپ کو چھوڑ دو گے تو جہنم ہے. اور مرد وہ ہے سمجھدار، دونوں کو لے کے چلے. ماں باپ کے حقوق اللہ کے رسول نے یہ بتایا. اور بہن کی باری آئی، وہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. کون سی سگی بہن تھی؟ رضائی بہن ہے، دودھ شریک، سگی بہن نہیں. اللہ کے رسول اکلوتے تھے. اور جہاد ہوا ایک علاقے میں، اور اس میں علاقے کے آپ کے قبیلے کے بنی سعد کے لوگ گرفت میں آئے.
لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے سب کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، کون جا کے بات کرے گا؟ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میرے بھائی ہیں، دو شریک بھائی ہیں، میں بات کروں گی۔ لوگوں نے روک لیا بیچ میں آ کے، مت جانا، ہے نا، جب تک بات سمجھو نہیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ تو بدگمانیاں کریں پیٹ پیچھے، خطرناک لوگ ہیں، مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، کہ نہیں میں تو جاؤں گی، میرے بھائی کو پیٹ پر لاد کر گھومی ہوں، ایک ہی ماں سے دودھ پیا ہے، میرا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھائیوں کی امیدیں ہوتی ہیں بہنوں سے، اور بہنوں کی امیدیں ہوتی ہیں بھائیوں سے۔ آج یہ دونوں امیدوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے، یہ دونوں طرف حقوق ہیں، بہنیں بھائی کے حق کو سمجھے، بھائی بہنوں کے حق کو سمجھے، ہم پر دونوں کا حق ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی پیش کر کے دکھا دیا، یہاں اولاد کا مسئلہ کہ اماں بلائے تو نماز توڑ دوں، یہاں بہن آئے تو جب اندر آئی ہیں لوگوں نے اتنا ڈرایا، اور جیسے ہی داخل ہو کر آئی اللہ کے رسول خود اٹھ کر کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ بہن کا استقبال ایسے کروں گا، خود کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے مبارک کی چادر اتاری، سارے صحابہ دیکھ رہے، اس کو بچھایا اور کہا بہن مجھے یاد کر لیتی میں خود حاضر ہو جاتا۔ یہ ہے سیدھا، اور بٹھایا بہن کو اپنی چادر پر، اب بہن منہ دیکھ رہی ہیں، اخلاق اتنے کریمانہ، اور یہ تعلق بہن کے ساتھ۔ اور پھر صحابہ سے کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ قبیلے پر حملہ ہوا ہے اور وہاں سے لائے ہیں۔ کہا بہن تم مجھ سے کہہ دیتی میں کر دیتا، سب آزاد۔ صحابہ سے پوچھ کر کہا کر دیں؟ جی بالکل، حق آپ کا حق ہے، جو مان لیا وہ بھی جان دو، بہن کا حق ہے۔ اور صحابہ سے کہا کہ نبی کی بہن آئی ہے، کیا ہدیہ نہیں دو گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس تو کچھ نہیں تھا، سب دین پر لگا دیا۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ صحابہ خود ہدیے لے کر آئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی اونٹنی کو فل بھروا دیا ہدیوں سے، تحفوں سے۔ کہ بہن کا حق زندگی بھر ہے اور دیتے رہو، اس کا حق ہے۔ کہ ساری اونٹنی بھر گئی، اور اب بہن کیسے بیٹھے؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ خود گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کہا بہن یہ تیرے بھائی کا کندھا حاضر ہے۔ کیا مثال ہوگی نبی جیسی؟ کوئی نبی جیسی مثال پیش کر سکتا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ؟ تیرے بھائی کا کندھا حاضر ہے۔ اللہ کے رسول آپ نبی ہیں اور میں آپ پر پیر رکھوں گا؟ دیکھو نبی بعد میں، تیرا بھائی پہلے۔ آپ کی بہن نے آپ کے کندھے کو پیر پر پیر رکھا، پھر کندھے پر پیر رکھا، پھر چلی ہے اونٹنی پر۔ بہن کے ساتھ یہ معاملہ، ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا، اور بیویوں کے ساتھ کہ 11 کی 11 کہہ رہی ہیں اگر اخلاق میں کسی کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ سارا قرآن زندگی میں، اب بتاؤ اتنا آسان عمل، اتنا آسان دین پیش کیا گیا ہو، اس پر عمل کرنا کوئی مشکل ہے؟ کس زندگی کو اٹھا کر دیکھو نبی کی، سب ملے گا، ہر پہلو پر، ہر پہلو پر، ہر پہلو پر۔ جو یہ کر کے جائے ذرہ برابر ظلم نہیں۔ اور فرما دیا اس سے بہتر دین کس کا ہوگا؟ ہم تو سلنڈر کیے ہوئے ہیں،